الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ آتی رہی جب وہ ظالم بستی والے یا ظالم رہنے والوں کو پکڑتا، بلا شبہ اس کی پکڑ اور گرفت بڑی ہی سخت ہوتی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اسلامی تقویم کے اعتبار سے
محرم مسلمانوں کے ہاں اور باقی ان لوگوں کے ہاں جو ایسی ہی دنیا میں رہتے ہیں، یہ سال کا آغاز ہے۔ عام طور پر اسے اسلامی سال کا آغاز کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو تاریخ مروج ہے اس کی ابتدا اس مہینے سے ہوتی ہے۔ اب یہ بات مسلمانوں کو یاد ہے یا نہیں، یہ سوچنے والی بات ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہماری باقی زندگی چونکہ اسلامی اصول و قواعد کے تحت نہیں ہے، اس ماحول میں نہیں ہے، تو یہ تاریخ بھی ہمیں اپنی یاد بالکل نہیں رہتی۔ مگر اللہ کے ہاں جو سال اور مہینوں کا سلسلہ تھا، اس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینوں کو جو اللہ نے بنا رکھے تھے لوگ تبدیل کرتے رہتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ 12 مہینے اس وقت سے ہیں یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ جہاں اس کا ایک واضح معنی ہے جو ان الفاظ سے سمجھ آ رہا ہے، وہاں یہ ہے کہ یہ مہینوں کی تبدیلی کر کے یہ نسیء جو تم اختیار کرتے ہو، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، یہ نسیء یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یحلونہ عاما ایک مہینے کو وہ ایک سال کو حلال کرا دیتے، ویحرمونہ عاما اور دوسرے کو حرام یا حرمت والا بنا لیتے تھے، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، گنتی پوری رکھتے تھے مگر اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں میں خود تبدیلی کر دیتے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کے اعتبار سے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ بالکل اسی طرح قرآنی آیت کی تشریح ہے، اور پھر ساتھ ہی آگے فرمایا منہا 4 حرم، یہ جو زمانہ گھوم رہا ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آ رہا ہے، یہ ابتدا سے ہے جب سے کائنات بنی ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، حرمت والے مطلب کیا تھا کہ ان کا احترام واجب تھا۔ وہ لوگ چلو رسمن ہی صحیح، وہ بھی اس احترام کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنی مرضی سے مہینے بدل لیتے تھے، مفاد پرست تھے، زیادتی کرنے والے تھے، مگر اس کے احترام پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ منہا 4 حرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 3 تو مسلسل ہیں، ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، ان 3 کے بعد پھر رجب کا مہینہ آتا ہے۔ لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صحابی کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھتے کہ یہ ای البلد ھذا، کون سا شہر ہے، ای الشہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے، اور ہمارا خیال ہوتا جیسے اللہ کے رسول بھی کوئی اس میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے، تو اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے پوچھتے، ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اتفاق سے یا اللہ کے اس ترتیب سے اللہ کا فضل ہوا کہ جو بھی تبدیلیاں آ رہی تھی آخر کار یہ مہینہ جس میں حضور نے حج کیا ہے اسی جگہ آ گیا جو اپنی اصل پر تھا، یعنی واقعتاً یہ مہینہ حج کا تھا، یہ ترتیب جو ہے وہ پھر درست ہو گئی۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ بدلے کے اندر ہے. والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى. یہ مشاکلت کے اعتبار سے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تم بھی کرو، یعنی اس کا بدلہ دو، اگرچہ تمہارا بدلہ لینا زیادتی نہیں ہوگا. فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. تو مطلب یہ ہے کہ یہ حرمتیں اس وقت ہے جب دوسرا خیال رکھے، لیکن اگر کوئی اس کا خیال نہ رکھے، ظلم کا راستہ اختیار کرے، تو پھر اس کو اپنا دفاع کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا یہ واجب ہے. تو یہ حرمت کے حوالہ سے بنیادی چیز ہے. اس وقت لڑائیاں بہت ہوتی تھی، آج کل بھی ہوتی ہیں، اگرچہ وہی بات ہے کہ یہ مہینے ہی فراموش ہو گئے. کون ان کی حرمت کا خیال رکھتا ہے اور کون یہ سوچتا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، کوئی اس کی طرف دھیان نہیں کرتا. یہ وہ تبدیلیاں ہیں پھر جس کی وجہ سے رسمیں جو ہیں وہ بھی نہیں رہی. یعنی بعض چیز رسمن وہ قائم کیے ہوئے تھے لوگ کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن یہ تو بغاوت اور انات میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ رسمن بھی کوئی چیز اختیار نہیں کرتے. خیر، یہ ہمارا اسلامی تاریخ کا جو پہلا مہینہ محرم الحرام، اس کے نام ہی کے اندر اس کی عظمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ پہلا وہ مہینہ ہے کہ جو مسلمانوں نے جس کا نام رکھا، اسلامی نام رکھا، المحرم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. یہ اللہ کا مہینہ ہے. المحرم جو ہے، جس کو محرم اور ساتھ ہی الحرام بھی کہتے ہیں، محرم الحرام، المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے. باقی بھی اللہ کے مہینے ہیں، لیکن خاص طور پر اس کی نسبت، اس کی عظمت، اہمیت اور وقار کو بلند کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں، اس مہینے کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ اسلامی تاریخ کے اندر کیا ہے. ہماری تاریخ کوئی 1400 سال سے نہیں، جب سے کائنات بنی ہے، اسلام، اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کا جو دین آگے بڑھا ہے، اس وقت سے ہماری تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ اس وقت سے ہے. اسلام ابتدا ہی سے ہے اور انتہا تک جو ہے وہ جائے گا انشاءاللہ. تو فرمایا یہ جو مہینہ تھا افضل الصیام بعد رمضان، روزے رکھنا رمضان کے مہینے کے بعد اس میں سب سے بہتر تھا. بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ تشریف آوری کے بعد مکہ میں بھی اس دن کی اہمیت تھی، بالخصوص اس مہینے اور اس کے 10ویں دن کی، یوم عاشورا اسے کہتے، روزہ رکھا جاتا تھا. یہاں عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی مہینے کے روزے رمضان کے بعد سب سے بہتر ہیں تو وہ محرم کے روزے ہیں. چہ جائے کہ آدمی جو ہے وہ ان کے متعلق ایسی باتیں منسوب کر لے جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے، اور ان دنوں اور مہینوں کو وہ کچھ بنا لے جو اس کی خواہشات ہیں، تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا ہے وہ یہی ہے جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں. یہ روزے کے حوالہ سے ہے. اگرچہ واضح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا کہ کسی مہینے میں سوائے رمضان کے پورا روزہ رکھتے ہیں. ایسا نہیں، پورا مہینہ نہیں، بلکہ شعبان کے اندر اکثر رکھتے، پورا مہینہ وہ بھی نہیں رکھتے تھے. یہ جو فرضیت والی بات ہے وہ صرف رمضان کی ہے. تو جہاں عمومی روزوں کا ذکر ہے، اس میں خاص طور پر پھر یہی جو یوم عاشورہ ہے، اس کے روزے کی بڑی تلقین ہوئی ہے. فرض رمضان سے پہلے تو اس پر بڑی ہی سختی کی جاتی تھی، بعد میں جو ہے وہ پھر اس کی اجازت دے دی گئی کہ یہ مستحب ہے اگر کوئی رکھنا چاہے. فرض روزے جو ہیں وہ مقرر ہو چکے ہیں، اب یہ فرض نہیں ہے. پہلے بہت زیادہ تاکید تھی، بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی روزہ رکھوایا تھا. نصوم ونصوم صبیانا فنجعل لهم اللعبۃ بالعہن، ہم بچوں کو جو ہے وہ کھلونے دیتے کہ اس کے ساتھ کھیل کر وہ اپنا وقت گزار لیں. یعنی اتنے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہ تربیت کا ایک طریقہ کار تھا. خیر، جو بات میں اس وقت اصل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس روزے کی تاریخ کیا ہے، کیوں یہ روزہ رکھا جاتا ہے.
تو اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ ظلم کے خاتمے کا دن ہے. ظالموں میں سے ایک ظالم کی بیخ کنی ہوئی ہے اس دن کہ مقابل کے اندر جو گروہ تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتا تھا، اور پھر مسلمانوں کے ہاں یہ جو ہے وہ شکرانہ آگے بڑھا. تو یہ دن جو ہے یوم عاشورہ، یہ یاد کیا دلاتا ہے؟ یہ یاد دلاتا ہے کہ ظلم کبھی بھی روا نہیں ہے. ظلم کی جو ہے وہ مذمت سی ہے، یہ بری خصلت ہے، اس کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا گیا. ظلم کا لفظ ہی بتاتا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ تاریکی کا نام ہے. ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں. لہذا اس کے اندر تمام اعمال کرنے والے اور ان کے اعمال وہ سارے کے سارے تاریکی ہی میں ہوتے ہیں. اتقوا الظلم، ظلم سے بچو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن مجید بھرا ہوا ہے، بے شمار آیتیں ہیں جس میں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی بستیوں کو اللہ نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. یعنی یہ ساری بات شروع کر کے درمیان میں جو ہے وہ آیات لا کر آخر میں کہا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں أَمْلَيْتُ لَهَا، جن کو میں نے مہلت دے رکھی. میں نے مہلت دی، میرا یہ طریقہ ہے، سنت الہیہ کی ہے کہ ظالموں کو مہلت دیتا ہوں. ثم اخذتها، پھر جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، اس کا مقابلہ انسانوں سے نہیں ہو سکتا، ثم اخذتها، پھر میں پکڑ لیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے، ان اللہ لیملی للظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، حتی اذا اخذه لم یفلته، پھر جب وہ پکڑ لیتا ہے تو کوئی اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتا، اس ظلم سے پھر کوئی بندہ بچتا نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی جو بھی میں نے پڑھی تھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب اللہ کی گرفت کسی پر آتی ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس لیے کہ وہ ظالم ہوتے ہیں. ظلم برداشت نہیں ہے کسی کا بھی ہو. ظالموں کی لمبی فہرست رہی ہے، ہر زمانے کے اندر ظلم ہوتا رہا ہے. قرآن مجید نے بہت سے ظالموں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں سب سے بڑا ظالم اس اعتبار سے کہ اس کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں ہے، اس کو فرعون کہتے ہیں. یہ ایک علامت بن گیا تھا، ایسا ظالم علامت بن گیا کہ بعد میں بھی اگر کسی کے بارے میں اس کے ظلم کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہو تو یہ کہتے ہیں فرعون ھذہ الامہ، یہ ابو جہل جو ہے اس امت کا فرعون ہے. یہ روایتیں اور کسی پر بھی لگائی جاتی ہیں، لیکن صحیح بات ہے کہ ابو جہل کے بارے میں ہے، اگر ہے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو ہے وہ یہ بات کہی تھی. تو صرف یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ فرعون صرف وہی نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں تھا. فرعون شکلیں بدل بدل کر آتے رہے، نام اس کا بھی کوئی اور ہی تھا، رامسیس وغیرہ تھا. وہ ایک لقب کو اختیار کیے ہوئے تھے، اور اس ظلم کی وجہ سے وہ خود کو رب بنا چکا تھا. آپ اندازہ کریں اس سے بڑا ظلم بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا ظلم قرآن مجید کی آیت میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جب یہ آیت اتری تو مسلمان پریشان ہو گئے کہ زیادتی تو ہو ہی جاتی ہے تھوڑی بہت تو کسی کے ساتھ. اللہ کہتا ہے جن کا ایمان جو ہے اس کے ساتھ ظلم نہیں شامل ہوگا وہ کامیاب ہوں گے. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے امن اور ہدایت ہے، باقی کسی کے لیے نہیں. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا کیا بنے گا، انسان ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. تو فرمایا اس میں اللہ رب العزت نے جس کو ظلم قرار دیا ہے وہ شرک ہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ هو وضع الشیء فی غیر محلہ فی غیر موضعہ المختص بہ، جو چیز جس کے لیے جگہ مخصوص ہے، مقام جس کا ہے، اس کو اس سے گرا کر ہٹا کر پھر کسی اور کو اس کی جگہ پر لے آنا اور اس کو کسی دوسری کی جگہ پر لے جانا، یہی تو ظلم ہے. چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا، ان کی حقیقت اور اصلیت کو تبدیل نہیں کرنا، اللہ اور اس کے مقام کو
کسی بھی طرح جو ہے وہ اس میں تغیر و تبدیلی کی کوشش کرنا اور بدلنا وہ شرک ہے. دوسرے کو اس کی جگہ پر لا کھڑا کرنا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے. اور پھر انسانوں پر جو ہے وہ زیادتی، عام سی بات ہے، آپ حضرات سمجھتے ہیں فلاں نے جو ہے وہ ظلم کیا ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ عمل کیا ہے جس کا وہ بالکل حقدار نہیں تھا، زیادتی کی ہے، بڑھ گیا ہے بدلہ لینے میں بھی. اگر بدلہ ہی لینا ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں. ظلم کبھی بھی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں رہا انسانی دنیا کے اندر، جہاں کہیں بھی ہو. ظالم بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی جو ہے وہ کرتا ہے کہ میں نے یہ ظلم نہیں کیا، یہ ضروری تھا ایسا کرنا. تو ظلم یہ اب پھر نیتوں پر اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے. بظاہر اگر ظلم بھی ہے تو اس کو ظلم ہی کہیں گے. لیکن مجھے یہ اس مہینے اور 10 محرم کے حوالہ سے بالخصوص جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اس دن اس فرعون سے اللہ نے اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی تھی. تو اس ظالم کے خاتمے کا دن ہے. یعنی فرعونی ظلم جب ختم ہوا تو وہ کون سا دن تھا؟ یوم عاشوراء. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر بیان فرمایا کہ وہ کیا کہتا تھا. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والا کہتا ہے میرے سرداروں، میرے حواریوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں سمجھ، میری عبادت کرو، میں الہ ہوں تمہارا. فاؤق اور مذاق کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام. فاوقد لی یا حامان علی الطین، محل بناؤ، بڑی عمارت بناؤ اے حامان. سرحل لی اطلع الی الہ موسیٰ، کہ میں اس پر چڑھ کے موسیٰ کے الہ کو دیکھ سکوں، میرے مقابلہ میں بھی کوئی الہ ہے. آپ ذرا اندازہ کریں اس کی گستاخی کا. اطلع الی الہ موسیٰ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، حالانکہ وہ جھوٹا تھا، جھوٹوں میں سے. پھر کیا کہا؟ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس اللہ کی زمین پر اس نے اور اس کے لشکروں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا. یہ تکبر ہے، بڑا بن ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، وہ کہتے تھے یہ ہماری بادشاہت بھی کبھی ختم ہو سکتی ہے، مقابلے میں کوئی ہمت ہی نہیں کر رہا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُ، جب دنیا میں کوئی ایسا نہ رہا، ہم نے اپنا ایک بندہ بھیج کر اس کو بتایا کہ ہم موجود ہیں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، اگر اللہ کا یہ نظام نہ ہوتا، یہ سنت الہیہ نہ ہوتی تو پھر ظالم اس دنیا کو جینے نہ دیتے، یہ دنیا برقرار نہ رہ سکتی. تو اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. پھر اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان کو اسی پانی کی ایک بڑی قسم کے اندر جو ہے وہ غرق کر کے رکھ دیا، جس پانی کے بارے میں وہ کبھی کہا کرتا تھا کہ اے میری قوم، اے میرے لوگوں، میری بادشاہت کا تمہیں اندازہ ہے؟ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے نیچے جو نہریں چلتی ہیں یہ میری بادشاہت میں نہیں ہے؟ کیا یہ میرا ملک نہیں؟ یعنی وہ فخر کیا کرتا تھا کہ نہریں چلتی ہیں میرے ملک بادشاہت کے نیچے. اللہ رب العزت نے اس کو پھر ذلیل کیا ہے. ذلت کی انتہا دیکھیں. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، جب وہ سمندر میں سے گزرنا لگا، فأتبعهم فرعون وجنودہ، موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہم نے ان کو جو ہے وہ گزار دیا، بنی اسرائیل کو گزار دیا. پھر پیچھے کون آئے؟ فأتبعهم پھر فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، وہی سرکشی اور ظلم اس کو روا رکھے ہوئے. وہ کہا یہ راتوں رات کیسے نکل گئے؟ ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ چند لوگ، یہ چھوٹی سی جماعت، یہ ہمارے غلام، ہماری کھیتیوں میں کام اب کون کرے گا؟ غلام تو بھاگ گئے. اللہ جو ہے وہ موسیٰ سے کہتا ہے اسری بعبادی لیلا انکم متبعون، لے جاؤ رات ہی سے، میں تمہیں جو ہے وہ حکم دیتا ہوں، وہ تمہارا پیچھا ضرور کریں گے. قربان جائیں، ذرا پڑھنے والی ہیں وہ آیتیں سورہ شعراء کی، کہ جب این وہ موقع کہ پیچھے جو ہے وہ فرعون اور اس کے لشکر ہیں، وہ ظالم جس سے جان چھڑا کر آگے ہیں وہ بھی پہنچ گئے. اور پھر سامنے کیا ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے سمندر کے. سمندر ہے سامنے، آگے جائیں گے سمندر میں ڈوبیں گے، پیچھے دیکھیں گے ان کی نظر ہو جائیں گے. وہ ظالم پھر اوپر جو ہے وہ آگے ہیں. تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کہا؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، کس طرح ہوا؟
اللہ فرماتا ہے فلما ترا الجمعانی، جب انہوں نے دونوں لشکروں کو دیکھا، دونوں جماعتوں کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد اصحاب موسیٰ جن کو ابھی چھڑا کر لائے تھے وہ مسلمان ہی لیکن بیچارے کمزور تھے، تو کیا کہا انہوں نے کہا موسیٰ لمدرکون، پکڑے گئے بھائی، اب کوئی راستہ نہیں ہے، اسی غلامی میں رہتے تو بہتر تھا، چلو زندہ تو تھے، اب تو مارے گئے، مگر قربان جائیں ایک نبی کے ایمان کی، یہی وہ بات ہے کہ واقعتاً پیچھے ظالم ہے، آگے سمندر ہے، لیکن حوصلہ دیکھو، یہ سب بے حوصلہ ہو گئے جن کو چھڑا کر موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، اور کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پکڑے گئے موسیٰ، اب کوئی راستہ نہیں ہے، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہا، میرے اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ اِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں کے پاس آؤ، قوم فرعون الا یتقون، یہ فرعونی قوم، قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون قال کلا فاذهبا بآیاتنا، ہماری آیات کو لے جاؤ موسیٰ و ہارون، ظالموں کا مقابلہ کرو، انا منکم مستمعون، انا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب بھی تم مجھے پکارو گے، جب بھی مجھے پکارو گے، مستمعون، میں تمہاری پکار کو سننے پر۔ یہ یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے کہا تھا ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھو، ان کے درباروں میں جاؤ، وہاں جو ہے وہ حق کا اعلان کرو، اللہ کی توحید اس ظالم کے سامنے رکھو، اس کی برتری جو ہے وہ ثابت کرو، انا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ۔ تو یہ اعلان جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد ہے، ایسے موقع پر جب دونوں طرف سے گھری ہوئی ہے وہ قوم اور وہ کہتی ہے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، موسیٰ کیا کہتا ہے، کلا، یہ تمہارا خیال ہوگا، مجھے نہیں پتا، جب مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کرو اور کہو، اور پھر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھو، تو آگے سمندر ہے، پیچھے ظالم ہے، مگر اللہ تو ہر جگہ ہے، اب اس میں سے ہمیں کیسے نکالنا ہے؟ فرمایا ان معی ربی سیہدین، ایسی حالت میں بھی اللہ نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور وہ مجھے وہ راستہ دکھائے گا جو راستہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، الہی فیصلے پھر دیکھو، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے کہا یہ جو سمندر ہے، یہ موجیں جو ہیں ان کو دیکھ کر جو ہے تیری قوم گھبرا رہی ہے، وہی وہ لاٹھی، وہ عصا اس سمندر پر مارو، موسیٰ علیہ السلام اضرب بعصاک البحر، سمندر پر مارو، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، کوئی مد و جزر نہیں تھا، اللہ کا معجزہ تھا جو ظاہر ہوا اس لاٹھی کے ذریعے، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، بڑے بڑے تودوں اور پہاڑوں کی شکل کے اندر وہ سمندر کی موجیں جو ہیں وہ کھڑی ہو گئی، راستہ بنا دی، فی البحر یبسط لا تخاف ولا تخشى، تو ڈرے گا نہیں، یہ خشک ہو جائے گی زمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا مارا ہے، واقعتاً پھر وہ سمندر کا پانی دیواروں کی شکل میں جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، پانی کھڑا ہو گیا، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، دوسروں کو پھر اللہ نے قریب کر دیا، وہی کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے تو وہ الگ الگ رہتے تھے، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بڑے باغات کے اندر، چشموں میں وہ عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے، جب وہ موسیٰ اور اس کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے جب جو ہے وہ منادی کی گئی کہ بھئی فی المدائن حاشرین، جاؤ شہروں کے اندر ساری فوجوں کو لے آؤ، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور پھر جو ہے وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم نے ان کو پکڑنا ہے، خود کو بھی بچانا ہے، الرٹ رہنا ہے، یہ ساری ہدایات دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، وہ جہاں کہیں عیاشی کے اندر، آسائش کے اندر، وہ باغات کے اندر چشموں میں زندگی گزار رہے تھے، ہم نے ان کو سب کو اکٹھا کر لیا، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، ان کے خزانوں کو اور ان کے وہ عزت والی جگہوں کو سب کو لا کر ہم نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا، سب اکٹھے ہو گئے، فرعون اور اس کے ماننے والے، كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، پھر ہم نے ان کے بعد ان کا خاتمہ کر کے کن کو وارث بنایا؟ انہی غلاموں، یہی غلام جو ہے ان کو مالک بنا دیا، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ،
وہی جو سورہ یونس میں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، ذرا غور کرو، وہ جو کہتا تھا کہ یہ ملک مصر میرا ہے، یہ میرے نیچے نہریں جلتی ہیں، اللہ نے جو ہے وہ کہاں غرق کیا ہے اس کو؟ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب اس کو غرق کر دیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھائی اب ایمان لاتا ہوں اسی پر جس پر یہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے۔ وہ ان کو اللہ نے دیکھو ذلیل کس طرح کیا، پہلے ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ ہمارے غلام ہیں، پھر کہا میں جس طرح یہ بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیرے لیے ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو توبہ اور پھر بچاؤ کا راستہ اس موت کو دیکھنے سے پہلے پہلے کا ہے۔ موت کو دیکھ کر تم اللہ سے نہیں موت سے ڈر رہے ہو کہ کیا بنا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین فلم یکن ینفعهم ایمانہم، ایسی حالت کے اندر ایمان جو ہے وہ نفع نہیں دیتا۔ یہ صرف فرعون کی بات نہیں ہے، ہر بندہ کسی پر کوئی نہ کوئی زیادتی کیے ہوئے ہے، تو اس وقت سے پہلے جب اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں لے جائے گا اور لے جانے کے لیے جو ہے وہ لے جانے والے آئے ہوں گے، اس سے پہلے پہلے تمہیں اس اللہ کو ماننا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، معافی مانگنی ہے متعلقہ افراد سے بھی اور اللہ رب العزت سے۔ یہ ہے وہ راستہ جو فرعون و حامان اور شداد ان ظالموں کے مقابلہ میں، عدل کا راستہ، انصاف کا راستہ، محبت کا راستہ، نفرت سے دوری کا راستہ، اس کو اختیار کرنا ہے۔ یوم عاشور یہ سکھاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو انہوں نے پوچھا جب کہ بھائی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس عظیم دن کی یاد جو ہے وہ ہم مناتے ہیں کہ جس میں اللہ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی۔ وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ فصامہ موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا۔ فنصومہ، ہم بھی اسی کی ابتدا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مخالفت اپنی جگہ، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ وہ ہر سچی بات کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تو ماننے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اگر کوئی زیادہ حقدار ہیں اس کی بات کرنے والے ہیں تو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ماننے والے لوگ ہیں۔ نحن احق واولی بموسیٰ منکم فصامہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی روزہ پھر رکھا۔ یوم عاشورہ روزے کا دن ہے۔ فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ یہ تو پھر یہود اور عیسائی نصارہ کی جو ہے وہ موافقت ہو رہی ہے، انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، لأصومن التاسع، تو پھر میں تاسوعہ کا روزہ رکھوں گا۔ تاسوعہ، اب اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ رہ رہے ہیں، وہ وقت نہ آ سکا، لہذا عاشورہ اور تاسوعہ کے دونوں رکھو، مخالفت ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عاشورہ کے بعد جو ہے وہ ایک دن ساتھ شامل کر لو، وہ روایت تو بالکل ٹھیک نہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو سختی یہاں تک ہماری طرح کرتے ہیں کہ بھئی تاسوعہ ایک روزہ رکھنا ہے تو وہ 9 کا روزہ ہے، اور بعض صحابہ بھی کہتے تھے ایک ہی روزہ رکھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا عاشورہ کا روزہ، وہ کہتے تھے 9 محرم ہے، 9 محرم کو روزہ ہے۔ بڑی فضیلت والی بات ہے، مگر یہ نہ تو فرض ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد فضیلت اپنی جگہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یہ 1 سال کے گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے اس کے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ لہذا یہ فضیلت اپنی جگہ پر، مگر یہ فرض روزہ نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، اگر کچھ کرنا ہے اس دن تو وہ کرنے والا مسلمانوں کے کیا کام ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح شکرانے میں ظالموں سے نجات جو ہے وہ حاصل کرنے کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے روزہ رکھ، یہ ہے کرنے والا کام۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے، اپنے ہاتھ سے زبان سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو دوسرے سے معافی مانگے، اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ بلا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔